حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لحد میں اتارا تو یہ حضرت فضل بن عباس دائیں بائیں جاتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ قریبی بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھی ہیں، تو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں حضور سے اتر جائیں گے لحد میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی لحد میں اتر گئے، تو کہتے میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، تو کان قریب کیے تو حضور کہہ رہے تھے رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ نہیں دے دے۔ تو حضرت فضل بن عباس باہر نکلے لحد سے اور جو پاس کھڑے تھے ان صحابہ کو بتایا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو سارے رو پڑے، اس دنیا پہ آئے تو امت کا غم لے کے آئے، اس دنیا سے گئے تو امت کا غم لے کے گئے۔ ہم نے ایک دفعہ ایک نا سوشل ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا۔ یہ سوشل ایکسپیریمنٹ بھی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، وہ پیسے سٹ دیتے ہیں، دور کیمرہ لے کے کھلوندے نے، اور جس نے ہی چکتا ہے نا، پھر وہ بندہ میرے پہ بٹوا گرا تھا، تو تھوڑے مسلمان جتنے نے زیادہ تر وہ کہتے ہیں کوئی نہیں سامتے، پتہ ہی نہیں، بہت کم ہے۔ جو ہم نے بھی ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ایک بریلوی بھائی کے ساتھ، ہم نے اسے بتایا کہ یار ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی مبارک زبان اور ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے امتی امتی، دفنانے سے تھوڑی دیر پہلے۔ اس بندے کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ اس نے جو بات کی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں واقعی یہ بات صحیح ہے، عشق دی گل ہے، جو ہے گا حضور تے امتی امتی کرتے سن۔ ان کا ایک اور مولوی ہے، اس نے تقریر میں کہا بھی جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئی۔ وہ کہتا ہے کیڑا فلانا ٹینگا گستاخ رسول ہے، انہوں نے کہا ایڑا فلانا ٹینگا جنوں تو پہ کہنا نہیں ابو بکر صدیق دا خطبہ ہی بخاری وچ، اور جڑا دوسرا فلانا ٹینگا ہے نا جڑا جنوں تو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو قاسم نوتوی یا بے یاتی لکھ دئی کہ حضور کی روح نکلی نہیں گلے میں اٹکی تھی۔ اب یہ عشق والی بات ہے۔ اور یار جن صحابہ نے حضور کی جان بچانے کے لیے، بخاری مسلم میں آتا ہے غزوہ احد و بدر میں جانیں دی ہیں، انہوں نے حضور کے ہونٹ ہلتے ہوئے اس حالت میں دفنا دینا تھا آپ کو، انہوں نے دھوکے میں نہیں پڑ جانا تھا کہ نبی اسلام فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں۔ کچھ چیک ہے اس وقت، کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں، سب کہانی ہے۔ اور حضرت ابو بکر کو بھی دیکھیں کیا تربیت ہے۔ مجھے بتائیں کسی شخص کی میت پہ اس کے لیے تعریفی کلمات کیے جاتے ہیں یا ایسے کلمات جس سے وہ کنڈیم ہو رہا ہو؟ تعریفی۔ اس نازک موقع پہ چونکہ منافق اندر ہی ہوتے ہیں، تو منافقوں نے ایک کھیل کھیلا، وہ صحابہ میں پھیل گئے اور کہنے لگے واہ واہ حضور کے دم سے رونقیں تھیں، مسجدیں آباد تھیں، سجدے تھے، قرآن کی تلاوت تھی، اب کس نے نماز پڑھنی ہے میاں، اب کس نے روزہ رکھنا ہے، اب کس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب کس نے حج کرنا ہے، ختم کہانی، یہ بات کرنی شروع کر دی۔ اب یہ بڑی نازک صورتحال، تو کیا حضرت ابو بکر کا کلیجہ نہیں جل رہا تھا؟ لیکن اس موقع پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے مخاطب ہو کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی۔ تو کہا کہ کیا حضور کے وصال کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے بتاؤ جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی لگا دی، تو کیا حضور کے چلے جانے کے بعد اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر اٹھو اور نبی کے دین کا پرچم تام لو۔ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اب حضور کے مشن کو ہم نے اٹھانا ہے اور اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ لینا ہے۔ تو کیا جس کے لیے حضور نے اپنی جان تک دے دی، تو کیا ہم وہ مشن چھوڑ دیں گے؟ صحابہ کے اندر ہمت پیدا ہوئی، کہا کیوں چھوڑیں گے، ہم تو اٹھیں گے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ تو یہ وہ موقع تھا جس موقع کو سنبھالا حضرت ابو بکر نے۔ منافق تو چل گئے تھے، صحابہ پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ تو وہاں تو سیدنا ابو بکر کو چاہیے تھا نبی علیہ السلام کی شانیں بیان کرتے کہ آپ کو اللہ نے شب معراج میں آسمانوں کی سیر کروائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، انبیاء کی امامت کروائی۔ خطبہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا سخت ہے قرآن و حدیث کے مطابق، من کانا یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ اور آپ دیکھیں بغیر پروٹوکول کے رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، سیدھا سیدھا۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا، سیدنا و مولانا بھی نہیں لگایا،
کیونکہ اس زمانے میں یہ اس طرح پروٹوکول کے بغیر بات کرنا گستاخی شمار نہیں ہوتا تھا. تو وہ جان لے کہ محمد فوت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا, وصال کا بھی نہیں. فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مات وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اس کو موت نہیں. سر یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اس چیز کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ اپنی دعوت میں کامیاب ہوئے ہیں. جو ننگی توحید, ننگی تلوار والی توحید آپ دنیا میں لے کے آئے تھے, آپ اپنے جانسار صحابہ کو وہ ٹرانسفر کر کے گئے ہیں. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے. کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. حضرت ابوبکر وہ پھل ہیں جو درخت نبی علیہ السلام نے کی شکل میں لگا, اور قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ. اس میں ذکر ہے کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک کومپل نکلی اور پھر وہ پوری فصل تیار ہوگی اور کسان خوش ہوتا ہے, اور کسان کو نبی علیہ السلام کی مثال دی گئی اور یہ ساری فصل صحابہ کرام کی ہے. اچھا, پھر حضرت ابوبکر وہاں پہ دوسری بات پھر اپنی دلیل میں کہہ رہے ہیں انکا میتون و انہم میتون. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, ان کو بھی مرنا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر اگلی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات او قتل. محمد تو ایک رسول ہی تھے, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, اور پاکستان میں اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے. جو ثابت قدم رہے گا اللہ ان کو جزا دے گا. نبی علیہ السلام نے جو تربیت دی تھی یہ نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے, ورنہ نبی علیہ السلام نے ایک اور عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا. اور یہ آپ کی تعلیمات کی برکت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو, اور ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو سر پھر صحابہ نے دیکھے نا کیسی نصیحت پلے باندھی ہے کہ حضور کی میت کے اوپر گفتگو کیا ہو رہی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے, یہ آپ کی تربیت کا اثر ہے. اور میں اس میں ایک پوائنٹ, آج آپ مجھ سے گولڈن کوٹ لے جائیں. رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے, آج وہ عقیدت اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے نا تو وہ بریلوی ہے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے, وہ عقیدت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث ہے. سبحان اللہ. میں نے صدیوں کی ہزاروں صفحوں کی کتابوں کو ایک جملے میں سمو دیا. یہ جتنی عقیدتیں تھیں آپ کی زندگی میں, آپ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا کہ وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے, ٹھیک ہے جی, بال مبارک. لیکن جیسے ہی رسول اللہ قبر میں گئے ہیں, صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اب ہم نے قبر سے نہیں مانگنا, قبر کی مٹی نہیں چاٹنی, آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کرنا, اور اسٹرکٹلی توحید کو فالو کرنا ہے. جو آج اہل حدیث رونا روتے ہیں, جس کی وجہ سے اہل حدیث کو وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں. تو جو عقیدت رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کرام کی رسول اللہ کے ساتھ تھی وہ بریلویوں میں ہے. ہم اس عقیدت کو غلط نہیں سمجھتے, ہم اس عقیدت کو عین ایمان سمجھتے ہیں, لیکن اس کو اس غلو کے درجے پہ نہ لے جائیں, اس کو اسی پروٹوکول کے ساتھ رکھیں. آج رسول اللہ زندہ ہوں تو واللہ میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے صلاۃ الحاجات پڑھیں. میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ بھی صحابہ کا مسئلہ ہوتا ہے سیدھا, یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, آپ نے تو کبھی نہیں کہا یار کعبے جا کے 2 نفل پڑھ اللہ کو مانگ. آپ نیچے نہیں آئے, بارش شروع. صحیح بخاری, ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی, کام کر کے وہ قلعے سے چھلانگ لگائی, پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. آپ کے پاس آئے عبداللہ ابن عتیق, اور اپنی پگڑی اتار کے انہوں نے اپنی پنڈلی باندھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اسی ہوتے تھے پہلے کہتے یا رسول اللہ لت پنوا لی تھوڑے پیچھے ویکھ لو, آ کے پوری رپورٹنگ کی, یا رسول اللہ آپ نے جو کام کہا تھا بتایا تک نہیں کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. وہ تو حضور نے لنگڑاتے ہوئے دیکھا, صاحب فرمایا یہ کیا ہوا ہے, کہا یا رسول اللہ چھلانگ ماری تھی, تو فرمایا ادھر لا. کہتے ہیں دوبارہ کبھی درد نہیں ہوئی. مولا علی کے بارے میں بخاری مسلم میں غزوہ خیبر پہ شعبہ چشم میں آنکھیں ہی نہیں کھل رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے نا, آج بھی زندہ ہے اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ. اس دنیاوی زندگی میں تو اس کا پروٹوکول دنیاوی زندگی والا تھا,
جیسے ہی قبر میں گئے تو آخرت کا پروٹوکول شروع ہو گیا. پھر صحابہ کرام نے وہ عقیدت رکھی ہے جو آپ علیہ السلام کی ڈیمانڈ تھی. سر یہ فرق ہے, یہ چیز نبی علیہ السلام کو دنیاوی بادشاہوں سے, دنیاوی لیڈر سے ممتاز کرتی ہے کہ دنیا میں اتنا کامیاب لیڈر کوئی نہیں آیا کہ جس نے ود ان 17 ایئرز, جس کے فالوورز نے پوری دنیا کو تلپٹ کر دیا, ہزاروں سال کی سلطنت روما اور پرشین امپائر, رومن امپائر الٹ کے رکھ دیا, اور ایک سٹیچو بھی نہیں اپنے پیغمبر کا بنایا. اور سر ان سے پہلے کے بڑے بڑے لیڈرز کے سٹیچوز موجود ہیں, تصویریں موجود ہیں, لیکن جو ان سے بڑا لیڈر آیا ہے اس کے فالوورز نے اس کو دنیاوی لیڈر نہیں مانا, اللہ کا پیغمبر مانا ہے, اس کی تصویر بھی نہیں رکھی یار. ورنہ اس زمانے میں اتنے اتنے کاریگر لوگ تھے, تصویر بنانا کو مسئلہ تھا, کتنے مصور تھے جو تصویریں بناتے تھے. یار ایک ہی تصویر ہمارے لیے رکھ لیتے, چلو ہم زیارت ہی کر لیتے. لیکن وہ پتا تھا کہ نبی الاسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ بت پرستی اس سے داخل ہوتی ہے. کوئی اسٹیچو نہیں بنوایا. تو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا, جو آج اہل حدیث جس عقیدت کا اعزاز رسول اللہ سے کر رہے ہیں نا, یہی وہ عقیدت تھی جو صحابہ کرام کی وفات کے بعد ہو گئی تھی. وہ وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملنا, آپ علیہ السلام کا بلغم لینا, آپ کے بال مبارک سے عقیدت, یہ بھول نہیں گئے تھے. لیکن ان کو پتا تھا اب ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے, قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ تعالی, پھر وہی کچھ کریں گے جناب کہ جو اس دنیا میں صحابہ کرام کرتے رہے. لیکن یہ ان لوگوں نے جس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا ہے اور ان عقیدت کے واقعات کو سنا سنا کے اپنی چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ ایک امیج دیا ہے کہ شاید ان باتوں کو وہ لوگ نہیں مانتے. سر وہ باتیں اس وقت کے لیے تھیں جو وقت تھا. آج آپ اس کو واقع کے طور پہ صحابہ کی ایک عقیدت کے طور پہ ضرور بیان کریں گے, لیکن آپ اب کچھ نہیں کر سکتے. نہ تو ہم قبر سے جا کے مٹی لے سکتے ہیں, نہ رسول اللہ سے کہہ سکتے ہیں اپنا ہاتھ باہر نکالیں. کیا کریں؟ شریعت کی پابندی ہے. آپ جناب وہ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں.